اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج رمضان کے حوالے سے میں کچھ گفتگو آپ سے کروں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیز ہمارے لیے پرسکرائب کی ہے اس چیز کے پرسکرائب کرنے کا کوئی مقصد ہے۔ یہ ہمارا دنیا کی زندگی کا عمومی تجربہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس کا کوئی اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے۔ آپ کوئی پروڈکٹ اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ میں اس چیز کو کروں گا تو اس کے نتیجے میں مجھے یہ نتیجہ ملنا چاہیے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ یہ دین غریب شروع ہوا اور یہ پھر دوبارہ غریب بن جائے گا، تو یہ جو حدیث ہے یہ کس غربت کی بات کر رہی ہے کہ یہ اسٹرینج تھا یہ دین، like a stranger started and will become stranger again۔ میں جب غور کرتا ہوں اس حدیث پر تو اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ آج کی اس زندگی میں ہم اللہ کی بتائی ہوئی جن چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی اسپرٹ، ان کی روح اینڈ میننگ ان آور ایکشنز، یعنی مقصدیت کے جو کام ہم کرتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم ریچولز کر رہے ہوتے ہیں، ہم ریپیٹیشن آف عبادات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ روح ہماری عبادتوں سے، ہماری نمازوں سے کہ جو ان عبادتوں اور اطاعت اور فرمانبرداری کے نتیجے میں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے وہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ نمازیں اسٹرینجر نہیں ہوئی ہیں، نمازوں میں آپ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، عمر حج اسٹرینجر نہیں بنے، رمضان کے روزے مسجدیں بھری ہوں گی، بے شمار لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، تراویح اسٹرینجر نہیں، اجنبی نہیں ہوئی، لیکن اس کی روح، اس کی اسپرٹ اینڈ میننگ ان آل آف دیز ایکشنز وی ہیو لاسٹ دیٹ ٹریجر۔ تو انشاءاللہ آج کی اس گفتگو میں یہ کوشش کروں گا کہ ہم اپنی عبادات میں، اللہ سے تعلق میں، اپنے ریلیشن شپ میں، اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں سے ہاؤ وی کین برنگ میننگ ان آور ایکشنز، our عبادات and in our relationships انشاءاللہ۔ دیکھیں، دین کی سمپلسٹ تعریف یہ ہے، دین ہے اللہ سے اخلاص کے ساتھ تعلق کا نام۔ with pure heart your sincere relationship with اللہ سبحانہ و تعالی، یہ دین ہے۔ اور ایمان کہ جو اجزاء ہیں میں اس کی بھی ایک تعریف کروں کہ ان ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں، یہ ریچولز ہیں، عبادات ہیں، ان کا مقصد ہمیں ایک اچھا انسان بنانا ہے، ایک اچھا مسلمان بنانا ہے۔ ایمان نام ہے زبان سے اقرار اور دل سے اس کی شہادت کا، اور اس کا اگلا مرحلہ ہے آپ کا عمل اور آپ کا اخلاق، اور اس کا تیسرا مرحلہ ہے اللہ سے محبت اور اللہ سے خشیت۔ یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں چیزیں، یعنی ایمان کا زبان سے اقرار اور دل سے شہادت، عمل اور آپ کا اخلاق، آپ کے مورلز، آپ کے ویلیوز، اور تیسری اسٹیج ہے کہ اللہ سے تعلق، محبت اور خشیت کا، کہ اللہ سے محبت اور خوف، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اب یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مقصد صرف انسان کو بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے، یا رت جگہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ بہت سارے لوگوں کو سوائے بھوک اور پیاس کے اور رت جگہ کے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اس نعمت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ نعمت کہ اللہ نے آپ کو 1 سال کی زندگی مزید دی، اور آپ اس رمضان کو وٹنس کریں گے، اور اللہ اگر ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس رمضان کو گزار سکیں تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ وہ حدیث میں آپ کو یاد دلاتا ہوں جس میں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جو خواب دیکھتے ہیں کہ خواب میں وہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ 2 مسلمان موجود ہیں، ان میں سے ایک شہید ہے اور ایک عام مسلمان ہے۔ شہید 1 سال پہلے ایک جنگ میں شہید ہوا اور مسلمان جو دوسرا ہے وہ 1 سال کے بعد نیچرل موت مرا۔ تو فرشتے جو جنت کے باہر آئے تو وہ جو عام مسلمان تھا، جو شہید کے بعد جس کا انتقال ہوا تھا، اسے پہلے جنت میں لے گئے اور شہید بعد میں جنت میں گیا۔ اور حضرت طلحہ کو فرشتوں نے کہا کہ تمہارا ابھی وقت نہیں آیا ہے، تم واپس جاؤ۔ یہ حدیث ہم نے بے شمار دفعہ سنی ہے، لیکن آپ دیکھیے حضرت طلحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، جب اٹھتے ہیں اپنی نیند سے اور خواب ختم ہو جاتا ہے اور اپنا خواب بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے ایک بڑی اسٹرینج چیز دیکھی کہ جنت میں وہ آدمی جو شہید نہیں تھا وہ پہلے گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، اس جواب کو ہمیں اپنے ذہنوں میں تازہ کرنا چاہیے، جو ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرے کہ اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں 1 سال مزید زندگی دی اور ہم ایک نئے سال کے رمضان میں داخل ہونے جا رہے ہیں، اور اللہ اگر ہمیں موقع دے کہ اس رمضان کو ہم گزار پائیں، اس میں زندہ رہ جائیں، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں عجیب بات کیا ہے، وہ شخص 1 سال زندہ رہا، کم از کم 6000 رکعتوں سے زیادہ نماز اس نے پڑھی اور اس نے ایک اور رمضان گزارا، تو اس کا درجہ تو شہید سے زیادہ ہونا ہی چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کا اگر فائدہ اٹھائیں کہ ہم نے 1 سال گزارا، اس میں اپنی نمازیں اور بہت ساری نیکیاں اور پھر رمضان کا مہینہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس نعمت کی ویلیو کو سمجھ سکیں اور اسے بہترین انداز میں اپنے حق میں کیش کرا سکیں۔ یہاں میں ایک اور چیز کے حوالے سے آپ کو ہوشیار کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہم نے وہ حدیثیں سنی ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان میں شیطان کو چین بند کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کی بہت ساری انٹرپریٹیشن لوگوں نے کی ہے۔ ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے کہ آپ کا نفس تو موجود ہے، یہ نفس آپ کو اکساتا ہے، نفس امارہ، ایک غلط کام کرنے کے لیے، لیکن اس میں ایک اور پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، شیطان ہم پر 11 مہینے کام کرتا ہے، اور اس 11 مہینے کام کرنے کے نتیجے میں جو وہ مومنٹم بناتا ہے، اس فلو میں انسان بعض اوقات اگر ہوشیار نہ ہو تو رمضان میں اس کے ریفلیکسز ایسے ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں 11 مہینے میں کہ رمضان میں وہ وہی برائیاں، وہی خرابیاں، وہی خامیاں ریپیٹ کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ ان کا عادی ہو چکا ہے۔ 11 مہینے کا مومنٹم اسے پش کرتا ہے کہ رمضان میں بھی وہ اپنے انہی خراب کاموں کو، عادتوں کو جاری رکھتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک بات چیز ذہن میں رکھیے کہ دیکھیں، رمضان کی اہمیت ہے قرآن کی وجہ سے۔ جو قرآن کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کی اہمیت ہے قرآن کی وجہ سے۔ قرآن سے جس چیز کی نسبت پیدا ہو جاتی ہے وہ چیز عظیم ترین ہو جاتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام قرآن سے نسبت فرشتوں میں عظیم ترین فرشتے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا اولو الانبیاء میں سے، عظیم ترین انبیاء میں سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاتم النبیین، اعلیٰ ترین مقام، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ رمضان کے مہینے میں قرآن آیا، سال کا بہترین مہینہ، لیلۃ القدر کی رات قرآن نازل ہوا، سال کی بہترین رات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے وہ انسانوں میں بہترین انسان، تو جس کی نسبت قرآن سے پیدا ہو جائے وہ بہترین ہے، وہ عظیم ترین ہے۔ اور قرآن اصل میں تزکیہ کرتا ہے ہمارے دلوں کا، ہمارے ذہن کا اور ہماری سوچوں کا۔ قرآن اصل میں ہیلنگ ہے اور مرسی ہے، اللہ کی رحمت ہے اور شفا ہے۔ قرآن دوا نہیں ہے، دوا تو فیل ہو جاتی ہے، لیکن ہماری دل کی بیماریاں، ہماری روح کی بیماریاں،
ہماری زندگی کے مسائل، ان کے لیے قرآن شفا ہے۔ اب رمضان کے حوالے سے جب قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے یہ روزے اس لیے تم پہ فرض کیے کہ شاید تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ دیکھیں، تقوی نام ہے اللہ کی یاد دل میں ہونے کا۔ تقوی نام ہے کہ یو آر گاڈ کانشیس۔ تقوی نام ہے اللہ کی یاد کو ہمیشہ دل میں زندہ رکھنا۔ تقوی نام ہے کہ آپ اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچا لیں۔ وہ جو بڑی مشہور حدیث ہے جس میں حضرت عمر کے حوالے سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ حضرت عمر نے سے جب سوال کیا کہ تقوی کیا ہے، تو یہی ہے کہ تم ایک پگڈنڈی سے گزر رہے ہو کہ جہاں چاروں طرف کانٹے ہیں، تو اپنے آپ کو کس طرح بچاؤ۔ تو یہ اللہ کی نافرمانیاں جو ہے نا، یہ کانٹے ہیں زندگی کے، کہ ان نافرمانیوں سے بچا کر اپنے آپ کو آپ کس طرح سے نکل جائیں۔ یہ تقوی ہے۔ تقوی ریممبرنس اینڈ ریمائنڈر، ذکر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ اللہ کا ذکر آپ کے دل میں ہمیشہ زندہ رہے، اللہ کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ یو ہیو کانشیس ہارٹ، تو 24/7 اللہ کی یاد آپ کے دل میں زندہ رہے، آپ ہر وقت گاڈ کانشیس ہوں، کہ آپ زندگی میں جب بھی کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، اور انسان کو قدم قدم پر فیصلے کرنے ہوتے ہیں، ان فیصلوں کو کرتے وقت آپ اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کی رہنمائی کو یاد رکھیں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ یہ سمپل تعریف ہے تقوی کی۔ اس کو ذرا سمجھنے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور واقعہ میں آپ کو سناؤں، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ایک انسان کو اللہ سے غافل پایا، یعنی اس کے دل میں اللہ کی یاد موجود نہیں تھی، وہ غفلت میں تھا، اگنورنس میں تھا۔ اس کے رویے نے یہ بات ظاہر کی کہ وہ کعبے میں موجود ہے، ایک مقدس جگہ پر موجود ہے، لیکن اس کا دل غافل ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے بصرہ کے بازار میں ایک شخص کو دیکھا کہ جو اپنے کاروبار میں مصروف تھا، لیکن اس کے دل میں اللہ کی یاد موجود تھی، وہ اللہ کے ذکر میں تھا، وہ تقوی کے اس اسٹیشن پر تھا کہ اللہ کی یاد اس کے دل میں تازہ تھی۔ ہمارے ایک بہت اچھے دوست، یہاں ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن تھا امریکہ اور کینیڈا میں، وہ اس کے انچارج تھے۔ ان کے حوالے سے میں نے ایک بات سنی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ تقوی اصل میں اللہ کی یاد انسان اس طرح اپنے دل میں ہر وقت رکھتا ہے کہ اس کے ریفلیکسز، باڈی کے ریفلیکسز اسی حساب سے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ یہ جو حکم ہے غض بصر کا، کہ تم اگر غیر محرم عورت کو دیکھو اپنے سامنے تو اپنی نظروں کو نیچے کر لو، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میری اتنی پریکٹس ہو گئی تھی کہ اگر خواب میں بھی میں کسی غیر محرم عورت کو دیکھتا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری نظریں نیچی ہو جاتی تھیں۔ یہ محمد شریف صاحب سے ان کا انتقال ہو گیا، اس لیے میں واقعہ ان کے حوالے سے یہ سنا رہا ہوں آپ کو، کہ دیکھیں یہ تقوی ہے کہ انسان کے ریفلیکسز اس طرح ڈیولپ ہو جائیں کہ وہ خود بخود اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں وہ چیزیں کرے جس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو وہ اللہ کی یاد کو ہر وقت اپنے ذہن میں اور دل میں تازہ رکھتا ہے۔ اب رمضان اور قرآن کے تعلق کے حوالے سے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، یہ دنیا کی زندگی گزارنے کا مینیول ہے، لیکن کتنا عجیب تعلق ہے اس کتاب سے ہمارا۔ یعنی ہم اسے ہدایت کی کتاب مانتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر اسے کھول کر یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ کتاب ہم سے کیا گفتگو کر رہی ہے۔ قرآن از ناٹ اے ڈیڈ بک۔ قرآن آپ سے مکالمہ کرتا ہے، آپ قرآن سے گفتگو کریں، قرآن آپ کو اس کا جواب دیتا ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ تجربہ ضرور کیا ہوگا کہ زندگی میں جن چیزوں کی آپ کو فکر ہوتی ہے، دین کے حوالے سے، زندگی کی رہنمائی کے حوالے سے، بعض اوقات آپ مسجد میں جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ امام
نماز میں وہی آیات پڑھ رہا ہے کہ جن آیات کے حوالے سے آپ کو ایک میسج مل رہا ہے کہ جو آپ کی فکروں کو ختم کر دے، آپ کی الجھنوں کو سلجھا دے۔ قرآن سے آپ گفتگو کریں گے، قرآن آپ کو جواب دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو رسپانس دیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، دیکھیں، جب آپ قرآن کو صرف ناظرہ پڑھتے ہیں یا صرف ترجمہ پڑھتے ہیں، بخدا آپ قرآن کی سطح پہ رہتے ہیں، آپ کا تعلق ایک سطحی تعلق ہوتا ہے، ایک سرفیس کا تعلق ہوتا ہے۔ لیکن when you go and dive down in قرآن، جب آپ قرآن میں ڈوبتے ہیں، کوئی مختصر سی بھی تفسیر اس کی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر قرآن اپنے خزانے آپ کے لیے کھولتا ہے، اپنے پیرلز اینڈ جیوز آپ کے حوالے کرتا ہے، اپنی ونڈوز آپ کے لیے کھولتا ہے۔ تو پھر آپ کو قرآن پرسپیکٹیو دیتا ہے زندگی کا۔ دیکھیں، قرآن تو آیا ہے شیپ دینے کے لیے ہماری سوچوں، ہمارے ذہن، ہمارے دل، ہمارے معاملات، ہمارے رویے۔ قرآن شیپس آل دس کہ ہم زندگی کے بارے میں کیا رویہ رکھیں، ہم معاملات کو کس طرح کریں۔ دیکھیں، زندگی سے متعلق جو بھی واقعات ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، شوہر اور بیوی کے تعلق کے حوالے سے ہو، والدین اور اولاد تعلق سے ہو، کمیونٹی میں کوئی معاملہ پیش آ جائے اس حوالے سے ہو، قرآن میں جو اسٹوریز آئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عملی زندگی میں انسان کو جو واقعات پیش آ سکتے ہیں اس کے لیے اللہ نے ایک رول ماڈل، ایک کہانی کی صورت میں قرآن میں ہمیں دیا ہے۔ ان کہانیوں کا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے، وہ کہانیاں حضرت یوسف کی ہوں، وہ کہانیاں حضرت آسیہ اور فرعون کی ہوں، وہ کہانیاں حضرت یعقوب اور ان کی اولاد کی ہوں، وہ کہانیاں حضرت موسیٰ کی پوری جرنی کی ہوں، وہ کہانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے حوالے سے جو واقعات پیش آئے ان کی ہوں۔ ہماری عملی زندگی میں جو واقعات ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، قرآن کی کہانیوں میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق اس میں موجود ہے، پوری رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے کہ ان مواقعوں پر ہم کیا رویہ اختیار کریں، ہمارا ایکشن اور ری ایکشن کیا ہونا چاہیے، ان معاملات کو ہم کس طرح سے ہینڈل کریں۔ یہاں میں آپ سے دو چیزیں کہوں گا کہ رمضان میں آپ یہ دو کام کریں کہ جب آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں نا یا قرآن کو سن رہے ہیں، اگر کوئی قرآن کی آیت آپ کے دل کو جا کر ٹچ کرتی ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے ایک سائن ہے، آپ کے لیے نشانی ہے کہ وہاں آپ رک جائیں اور اس آیت پر غور کریں، اس میں تھوڑا وقت لگائیں، دیکھیں کہ وہ آیت کیا بات کہہ رہی ہے، اس لیے کہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ زندگی کا بہت بڑا پیغام اس آیت کے اندر ہو۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جب قرآن کو آپ پڑھ رہے ہیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، تو کوشش یہ کیجئے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی سوال کر رہے ہیں، آپ وہاں رک کر اس سوال پر غور کیجئے اور پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا کیا جواب دے رہے ہیں۔ وہاں سوال محض سوال نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کی اور میری رہنمائی کے لیے اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہوتا ہے۔ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے نا کہ اتنی مرتبہ قرآن کو ختم کر لو تو یہ ملتا ہے، اور اتنی، وہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں، ان کا اجر بہت اہم ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں جو میں نے آپ سے شروع میں بات کہی نا کہ ہم ان نمبروں کے چکر میں پڑ گئے، جس کی وجہ سے جو اسپرٹ ہے، جو روح ہے، جو میننگ فلنس ہماری زندگی میں اس حوالے سے آنی چاہیے، اٹ گاٹ لاسٹ، وہ ہم سب گما چکے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نمبروں کے گیم میں پڑھ کر ہم نمبرز حاصل کرنے کی تو کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کام کو کرنے میں اللہ نے جو حکمتیں رکھی ہیں، جو پیغام میرے اور آپ کے لیے رکھا ہے، ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ قرآن کو آپ 50 دفعہ پڑھ لیں طوطے کی طرح، لیکن اگر یہ آپ کی زندگی کو نہیں بدلتا ہے تو آپ کا وہ پڑھنا یا اس کا اجر تو آپ کو مل جائے گا، لیکن آپ ایک بہت بڑے اجر سے محروم ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ کا جو قول ہے نا کہ قرآن پر تدبر کا 1 گھنٹہ 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب قرآن پر غور اور فکر کرتے ہیں تو آپ کی عبادت ایک دوسرے لیول پہ پہنچ جاتی ہے، اللہ سے آپ کا تعلق بالکل ایک دوسرے لیول پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس رمضان میں اگر آپ سورہ بقرہ ختم کر سکیں، سورہ بقرہ کے چند پارے ختم کر سکیں،
تفسیر کے ساتھ کہیں سے شروع تو کریں ہم، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اپنی زندگی میں وہ چیزیں کہ جو قرآن میں آپ نے پڑھی وہ آپ کی زندگی میں عملاً شامل ہو رہی ہیں یا نہیں۔ اس قرآن کو زندگی میں ایک مرتبہ، میں تو کہتا ہوں وہ قرآن کا جرنل بنائیے، ایک نوٹ بک بنائیے۔ جب قرآن کی آیات کو آپ پڑھیں، جس آیت پر آپ رکتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں، اس کے نوٹس لیں ساتھ ساتھ، تاکہ آپ کے لیے وہ ایک ریفرنس بن جائے پوری زندگی میں، کہ جہاں کہیں آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہو آپ اپنے اس نوٹ بک کو کھولیں۔ دیکھیں آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ زندگی کا یہ ہے کہ ہمارا یقین اس قرآن پر، اپنے دین پر اور آخرت پر کمزور ہو گیا۔ اگر ہمیں یقین ہو کہ ہمارا اصل گھر تو جنت کا ہے، جس کا وارث اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ وہ آج میں تفسیر پڑھ رہا تھا سورہ طٰہٰ کی، تو اس میں آیت نمبر 120 ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے جب انسان کو بنایا تھا تو اصل میں اس کی خلافت تو جنت ہی میں رہتی، یعنی اللہ نے بنایا ہی انسان کو اس لیے تھا کہ وہ خلیفہ ہوگا اللہ کا اور جنت ہی میں رہے گا۔ لیکن انسان حضرت آدم کی صورت میں اپنے امتحان میں فیل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمین پر بھیجا کہ یہ سارے انسان بائی ڈیفالٹ جنت کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے، انہیں زمین پر بھیج کر ایک آزمائش میں ڈالا جائے، تاکہ اس آزمائش کے نتیجے میں یہ پتا چلے کہ کون لوگ ہیں کہ جو جنت کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں، یعنی اپنی اصل خلافت کی طرف واپس جائیں گے۔ ہم جنت میں جب جائیں گے تو وہاں ہماری خلافت جاری رہے گی، ہم اللہ کے خلیفہ بن کر اس جنت کے اندر رہیں گے۔ تو دیکھیں یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو جب قرآن کو ہم اپنی زندگی میں عملاً لے کر آئیں گے تو پھر ہم اس زندگی کو بھی جنت بنائیں گے، اور اس خلافت کے لیے کہ جو ہماری اصل وراثت ہے، ہمارا اصل گھر ہے، جہاں ہمارا نام لکھا ہوا ہے جنت کے گھر پر، ہم اپنے گھر کی طرف واپس جا سکیں گے۔ رمضان کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ چیزیں کہوں گا۔ دیکھیں زندگی میں کوئی بھی اہم کام آپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کی پریپریشن کرتے ہیں۔ بغیر تیاری کے تو لوگ اپنی شادیاں بھی نہیں کرتے۔ شادیوں کے لیے 3-3 4-4 مہینے پہ لوگ تیاریاں کرتے ہیں، جا کے کھانے ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ وہ ایک صاحب، میں پچھلے دنوں گیا پاکستان، تو کہنے لگے انہوں نے قورمہ جو بنوایا اس قورمے کو انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے 50 جگہوں پہ جا کر، 50 شادیوں میں جا کر۔ یعنی زندگی کا چھوٹا سا کام بھی کرنے کے لیے ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، پریپریشن کرتے ہیں۔ رمضان کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے تاکہ ہم پورے طریقے سے اس رمضان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس میں 3 چیزیں میں آپ سے کہوں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان جو رکاوٹ ہے، جو ہنڈرنس ہے، جو پردہ ہے، جو آبسٹیکل ہے، وہ ہمارے گناہ ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے۔ دیکھیے اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کسی بھی زبان میں کسی بھی طریقے سے اللہ سے توبہ اور استغفار کیجئے۔ آپ کسی بھی وقت اپنے ہاتھ اٹھائیے یا اپنی پیشانی کو زمین پر ٹکا کر اللہ سے یہ دعا کیجئے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، کہ یا اللہ میں تجھ سے استغفار کی درخواست کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے یا رب العالمین، اور میں توبہ کرتا ہوں اپنے سارے گناہوں کی۔ آپ اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ بھی اللہ کے حضور توبہ کریں گے، جو گناہوں کے پہاڑ آپ کے ساتھ ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، اللہ انہیں صاف کر دے گا۔ دوسرا کام یہ کیجئے کہ دیکھیں وہ جو احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ تمام ایسے مواقعوں پر کہ جہاں وہ سب کو معاف کر دیتا ہے، جن لوگوں کو وہ معاف نہیں کرتا ان میں ایک وہ لوگ ہیں کہ جو آپس میں جن کے تعلقات خراب ہیں، دل میں کوئی خلش ہے، چپکلش ہے، لڑائی جھگڑا ہے۔ ریکنسیلیشن، رمضان از اے منتھ آف ریکنسیلیشن، صلح۔ جن سے آپ نے بات نہیں کی، ناراضگی اور ناراضگیوں کو ختم کیجئے۔ آپ کال نہیں کر سکتے، آپ جا کے مل نہیں سکتے، تو آپ کم از کم انہیں ایک ٹیکسٹ میسج کر کر ان سے معافی تلافی کیجئے، تاکہ رمضان میں آپ کے دل بالکل صاف ہوں۔ تیسرا کام یہ کیجئے کہ اگر آپ کے اوپر قرض ہے کسی کا تو اس قرض کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے، اور اگر ادا نہیں کر سکتے تو ایکنالج کیجئے وہ صاحب جن سے آپ نے قرض لیا ہے، انہیں بتائیے کہ آپ کا قرض میرے پاس ہے اور میں اسے ادا نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے اس کا احساس ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جتنا جلدی ممکن ہو آپ کا قرض میں ادا کر دوں۔
یہاں میں ایک بڑی اہم بات کہنے والا ہوں. ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. یہ حقیقت ہے. ان اے بلنک آف اے سیکنڈ رمضان ول بی اوور. ہماری مصروفیات ہیں, چیزیں اتنی تیزی کے ساتھ گزرتی ہیں کہ آج رمضان شروع ہوتا ہے, ایک عشرہ ختم ہوا, دوسرا عشرہ ختم ہوا, اور معلوم ہے عید آ گئی. اور ہم میں سے اکثر لوگ فیل اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں قرآن پڑھوں گا اور میں پارا پڑھوں گا جب میں ویکینڈ آئے گا, جب میرا تھوڑا مجھے 2-4 گھنٹے ملیں گے. میں آپ کو ایک بڑی قیمتی بات بتاتا ہوں کہ میں عملاً زندگی میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب میں اپنی کلینک میں ہوتا ہوں تو میں بہت سارے کاموں کو ڈیلے کرتا ہوں کہ انہیں ویکینڈ پہ کروں گا. بخدا ویکینڈ آتا ہے اور ان میں سے بیشتر کام میں نہیں کر پاتا. لیکن جب میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ اپنے مصروف اسکیجول کے دوران ہی میں سارے کاموں کو نمٹانے کی کوشش کروں گا, 90% آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے سارے کام ختم کر دیتا ہوں ویکینڈ سے پہلے, اور میں ویکینڈ پہ بالکل پھر اپنے آپ کو فارغ کرتا ہوں. یہ جو چند منٹ ملتے ہیں نا ہمیں اپنی مصروفیات کے درمیان, ان چند منٹوں کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. ان سے فائدہ اٹھائیے. قرآن کو, مصحف کو اپنی ٹیبل پر کھلا رکھیے. پیشنٹ دیکھنے کے دوران, کاروبار کے دوران, جاب کے دوران آپ کو چند منٹ ملتے ہیں. ان چند منٹوں میں آپ ایک آیت پڑھ لیجئے, اس کی تفسیر پڑھ لیجئے. آپ یہ دیکھیں گے اینڈ آف دا ڈے کہ آپ اتنا اچیو کر لیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے. ان چند منٹوں کی ویلیو اور قیمت, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, اس کا فائدہ اٹھائیے. ان چند منٹوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت کچھ کر سکیں گے. یہاں میں ایک اور بات آپ سے کروں, اس رمضان کو سادگی سے گزاریے. غزہ میں ہمارے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, میں ایک ویڈیو کا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ایک بوڑھی عورت کو ایک روٹی کا ٹکڑا ملا اور وہ اس روٹی کو ٹکڑے کو ہاتھ میں لے کر رو رہی تھی بچوں کی طرح. بوڑھی 70-80 سال کی عورت تھی. تو کسی نے آ کر اس سے پوچھا کہ تو روٹی کو دیکھ کے کیوں رو رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ واللہ میں نے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا روٹی کے ٹکڑے کو ٹیسٹ نہیں کیا ہے. اور پھر اس عورت کو آپ دیکھیے کہ اس کا ایک ایک لقمہ جو روٹی کا ٹکڑا اسے ملا ہے وہ کتنا اس کو انجوائے کر رہی ہے اور رو رہی ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے. ہماری ٹیبلوں پہ طرح طرح کے کھانے ہیں, ہمیں سکون ہے, ہمارے اوپر کوئی بمبارمنٹ نہیں ہو رہی ہے. ہر افطار کے موقع پر غزہ کے بہن بھائیوں کو یاد رکھیے, اور اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیجئے. اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کہ جو آج آزمائش سے گزر رہے ہیں وہ ضرور کیجئے. ان کے لیے دعا بھی کیجئے اور عملاً جو کر سکتے ہیں وہ بھی کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنانے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں, رمضان کی پلاننگ میں آؤٹ آف دا باکس انسان کو سوچنا چاہیے. ایک روٹین تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں, روزے سب رکھ رہے ہوتے ہیں, تقریباً جا کے تراویح بھی سب پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ یہ سوچئے کہ میں کیا ایسی یونیک چیز کر سکتا ہوں اس رمضان میں کہ جس کے نتیجے میں جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو میرا اللہ مجھ سے وہ بات کہے کہ جو اس نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہی کہ what a servant of mine, کیسا بندہ ہے میرا, دیکھو کیسے رمضان گزار رہا ہے, کیسے اپنی زندگی گزار رہا ہے. what a servant of mine, یہ جملہ, اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, کہ اللہ ہم سے مطمئن ہو جائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہم سے یہ کہے کہ میرے بندے تو نے اپنا کام کیا دنیا میں اور اب تو میری جنت میں آ گیا ہے, داخل ہو جا میری جنت میں. کاش کہ ہم وہ مقام اس دن حاصل کر سکیں.